علیکم۔ آج ہم گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، ہم نے پیدا کیا تم کو جوڑوں پیر کی شکل میں، مطلب ہر انسان کے لیے اس کا ساتھی پارٹنر اللہ نے اس کے زمین پر آنے سے پہلے ہی لکھ دیا ہے، تو پھر کیوں ہم ان چیزوں میں اپنا وقت خراب کر رہے ہیں جب اللہ نے ہمارے پارٹنر پہلے ہی سلیکٹ کر رکھے ہیں۔ ذرا سوچئے ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ اٹریکشن، ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، لیکن ذرا سوچئے جس انسان کو آپ اتنا چاہتے ہیں اور سو کالڈ محبت کہتے ہیں، وہ اٹریکشن بھی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں سب میں اٹریکٹ ہونے کی صفت رکھی ہے، اور اٹریکٹو ہونا اچھے ہمسفر کی نشانی بھی نہیں ہے۔ نکاح کے بعد یہ معنی نہیں رکھتا ہے کہ بیوی کتنی خوبصورت ہے، بلکہ یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ گھر کو کس خوبصورتی سے سنبھالتی ہے۔ نکاح کے بعد لڑکا ہینڈسم ہونے سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن لڑکا اپنی ذمہ داریوں کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے یا نہیں یہ معنی رکھتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے سلیکٹ کرا ہے اپنے لیے وہ بہتر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، اور ممکن ہے کہ تم پسند کرو اس چیز کو اور وہ بری ہو تمہارے لیے۔ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں یہ صرف اللہ جانتا ہے، ہم نہیں۔ سیکشول ڈیزائرز، اللہ نے ہم سب میں نفسانی خواہشات سیکشول ڈیزائر رکھی ہے، اور اسے نہ ہم ختم کر سکتے ہیں اور نہ اس سے چھڑوا سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب نیچرلی ہے۔ جب انسان بالغ اڈلٹ ہوتا ہے تو اس میں یہ سب خواہشات آٹومیٹیکلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ان ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے آج کی جنریشن غلط راستہ اختیار کرتی ہے اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر کو اپنا لیتی ہے، لیکن اللہ نے ان ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے بھی حلال راستہ بتایا ہے، جو صرف اور صرف نکاح ہے۔ ٹرو لو کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ دل نے اللہ نے ایسا بنایا ہے جس میں صرف سچی محبت ہی جگہ لے پاتی ہے اور ہمیں سکون دیتی ہے۔ اب آپ خود ہی غور کیجئے کہ یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں محبت ہوتی ہے وہ کہاں سکون دیتی ہے۔ جو بھی انسان اس میں لگا ہوا ہوتا ہے وہ یا تو ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے یا پھر ٹینشن میں ہے، کیونکہ وہ چیٹ تو نہیں کر رہا ہے، نکاح کیسا ہوگا ایکسیٹرا۔ ایک مثال میں دیتی ہوں آپ کو۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ ڈاکٹر نے آپ کو جن چیزوں سے پرہیز کرنے کا کہا ہے، آپ انہی چیزوں کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور پھر ڈاکٹر سے ہی شکایت کرتے ہیں، مجھے دوا سے آرام نہیں ہو رہا ہے، مجھے ہی اتنی پریشانی کیوں ہے۔ ارے بھائی، جب آپ دوا لوگے ہی نہیں اور رولز فالو کرو گے ہی نہیں تو صحت مند کیسے ہوں گے؟ جب ہم خود ہی غلط راستے کی طرف جائیں گے تو ہمیں سکون کیسے مل سکتا ہے؟ کیسے ہم ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں؟ کیسے ہم ٹینشن فری رہ سکتے ہیں؟ اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی ہم اتنی نافرمانی کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہمیں کبھی بھی ایک سیکنڈ کے لیے تنہا نہیں چھوڑتے، ایک سیکنڈ کے لیے یہ محسوس نہیں کرواتے کہ وہ ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں، یہ ہم چیٹ کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تو ہر وقت ہماری توبہ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کتنے ہی گناہ کر لو، وہ ہمیشہ ہمیں ہمت دیتے ہیں کہ میرے بندے میرے پاس آ جا، میں تیرے لیے ہمیشہ موجود ہوں، تو ایک بار سچے دل سے توبہ کر کے تو دیکھ، گناہ زمین سے لے کر آسمان تک بھی ہوں گے تو معاف کر دوں گا۔ ذرا آپ ہی سوچئے کون سی محبت سچی ہے؟ آپ خود سوچئے اب کسی کی کون سی محبت سچی ہے؟ یہ دنیا کی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی جس میں ہر وقت یہ ڈر اور بے سکونی ہوتی ہے، یا پھر اللہ کی محبت جس میں ہر وقت آپ کا انتظار کیا جاتا ہے، آپ کو تنہا نہیں چھوڑا جاتا ہے؟ آپ خود سوچئے دوستو ایک بار۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔